ناظرین یہ ہے ریڈ لائن. پاکستان تحریک انصاف میں سے انخلا کی کیفیت ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تک نکل جانے والے اراکین کی تعداد 48 ہے اور آج جو سب سے بڑی خبر بنی وہ ملائکہ بخاری کے حوالے سے بنی جنہوں نے پریس کانفرنس کی. پیٹرن وہی ہے. اڈیالہ کے اندر کیا ایسا جادوگر ہے کہ جو ان تمام لوگوں کے نظریات جو آہنی نظریات سمجھے جاتے تھے ان کو موم میں تبدیل کر رہا ہے. اس کے اوپر ہم اس پروگرام میں بات کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ اپسوس کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے 80% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جن شرپسندوں نے یہ ہنگامہ مچایا یا فساد کیا ان کو شدید سزا دینی چاہیے. پاکستان کے 60% عوام اسی سروے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ شرپسندوں نے یہ تمام کام سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا. پاکستان کے 50% عوام اسی سروے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت نے اس واقعے کی مذمت صحیح نہیں کی، ان کو کرنی چاہیے تھی. 30% لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہنگاموں کو روکا جا سکتا تھا اگر حکومت اپنا کام کرتی. عمران خان صاحب کی توقعات بہرحال عدالت عظمیٰ سے ابھی بھی جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کل بھی بات کی، عدالت کو اپیل کی. انہوں نے کہا کہ آپ صرف جمہوریت کو بچا سکتے ہیں. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر اگر جلد از جلد عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان کی طرف سے ایکشن نہ لیا گیا تو جمہوریت کا بستر جو ہے وہ گول ہو جائے گا. عدالت نے آج آڈیو کمیشن جو بنا ہے، جو آڈیو لیکس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر ہیئرنگ فکس کی ہے. 5 رکنی بینچ بنا ہے. مجھے تو اب آپ کو بینچ کے ممبران کے نام بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی فل ان دا بلینکس کر دیں اور آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہوگا. یہ وہی بینچ ہے جو بنتا ہے، صرف 2 نام اضافی ہیں، وہ بھی کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ بینچ ہے جو بنتا ہے پاکستان میں. اب دیکھنا یہ کہ کیا عمران خان کی لڑائی عدالت لڑے گی یا نہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں نصرت جاوید ہیں، سعدیہ افضال صاحبہ موجود ہیں اور سلیم صافی ہمیں 1 منٹ میں ابھی جوائن کر رہے ہیں. جب ہم یہ بات مکمل کریں گے تو سلیم صاحب آ چکے ہوں گے، بلکہ جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ تشریف لے آئے ہیں. سلیم صاحب آئیے، تشریف رکھیے. نصرت، اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، پہلے تو یہ ملائکہ بخاری کا جانا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ملائکہ بخاری لائک شیریں مزاری تو نہیں تھیں، شی wasn't that loud، لیکن وہ پرسسٹنٹ ایک فریم کے اندر موجود ہوتی تھی اور بات بھی کرتی ہوتی تھیں. 9 مئی کے واقعات کے اوپر انہوں نے ایک باقاعدہ ویڈیو جاری کی، پیچھے ترانہ لگا ہوا تھا. اب وہ واپس آئی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے اور اگر آپ 1 دن رہیں تو آپ کو مسائل کا اندازہ ہوگا. اینڈ شی لیفٹ. سو اس کی کیا سگنیفیکنس، کیا ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں؟ نصرت صاحب، آپ جو ہے نا، آپ سے مجھے گلہ ہے، میری بدقسمتی، آپ کی ایج، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے تیلی کیسے لگانی ہے. اچھا، بلاتے بھی آپ جمعرات کو ہیں. وہ جمعرات نا کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیٹرول لوں بھی. اچھا، ابھی میں نے لاسٹ ٹائم بات کی. ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میری ماں جاہل عورت تھی، تو میں نے پہلا لفظ اس سے سیکھا تھا کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن مجھے اب یہ جو ووک، یہ جو امریکہ کے پڑے ہوئے فیمنسٹ ہیں نا، مجھے یعنی فیمنزم سکھا رہے ہیں کہ مجھے عورتوں کی عزت نہیں آتی. وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ جی آپ نے محاورہ بولا صدیوں. سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے سکھاؤ گے؟ آئی ایم پنجابی اینڈ آئی ایم ناٹ ashamed آف اٹ. میری تاریخ یعنی میری اساطیری کتابیں کیا ہیں، اس کی ہیروئن کون ہے؟ ہیر رانجھا ہیر نہیں ہے، سونی مہیوال، سسی پنو. یو نو، آپ مجھے بتا رہے ہیں بھائی مجھے عزت کرنی آتی ہے. میں نے جسٹ ٹاک ٹو آف اے کمیونٹی جو گرمی برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کیا سچ ہوا؟ یعنی اٹ از امیزنگ کہ اس کے بعد جو سچ ثابت ہوا. اور میں نے صرف یہی التجا کی کہ بھائی یہ گرمی والے، اگر بات سنیں میری، مئی میں تو گرمی شروع ہوتی ہے اور یہ مئی بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے ویسے فی الحال. اسماعیل میں بھائی کل یالہ باری ہوئی ہے، دیکھیں ذرا، آج صبح بھی ہلکی سی ہوئی، ٹھیک ہے نا جی. اڈیالہ میں بھی پہنچی ہوگی بیچاری. تو آپ مجھے یہ بتائیے، اصل گرمی تو ہوتی ہے جولائی میں، 7 حبس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنی مرتی ماں چھوڑ کر بھی آئی تھی، وہ عورت نہیں تھی ٹھیک، مریم نواز کی. مجھے اچھا جی چلیں، وہ کرپٹ تھی. بے نظیر بھٹو جب سکھر کی گرمی میں جو ہے وہ مرتی، اس وقت تو وہ ابھی اس کی آصف زرداری سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا، تو اپنے باپ کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی. میرا سر ایک ہوتے تھے پروفیسر مبارک حیدر،
وہ ایک زمانے میں کمیونسٹ رہنما اور وہ آزاد نظمیں وغیرہ لکھتے تھے. آج کل امریکہ چلے گئے ہیں اور وہ ٹرمپ پہ ہی مان لے آئے ہیں اور اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا دوبارہ. انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, وہ بھی کچی مٹی کا مادو تھا کہ ذرا سے پانی سے بہہ گیا ہے. تو یہ 11 دن کی گرمی کی مار ہے, یہ اس سے زیادہ کی پارٹی نہیں. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ لیڈر آفٹر لیڈر جو آئیکونز تھے میڈیا کے اندر, جن کی تصاویر چلتی تھی, بیانات چلتے تھے, انٹرویوز چلتے تھے, وہ مٹی کے جو گھڑے ہیں یا مادو ہیں یا برتن ہیں ان کی طرح تحلیل ہو کے جا رہے ہیں. عمران خان ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ. واٹ سارٹ آف پارٹی ڈز پی ٹی آئی لک لائک ناؤ؟ ایک ویک میں بہت کچھ ہو گیا نا. یہ تو کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ بے شک سارے لوگوں کو آپ پارٹی سے نکال دیں, پھر بھی میں اگر کسی کو ٹکٹ دوں گا تو وہ جیت جائے گا. تو وہ کانفیڈنس خان صاحب کا تو ابھی بھی برقرار ہے, بٹ اٹ واز اے میجر بلو. یہ جو اسد عمر کا ہوا, فواد چودھری کا ہوا, ملیکہ بخاری کا ہوا, یہ مجھے تو وہ چیزیں یاد آ رہی تھی کہ جب جلسوں میں کہا تھا کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. کیا ہوا؟ مطلب باپ نے واپس لے لینا کچھ دنوں کی وہ جو کہتے تھے نا, مجھے اب سمجھ آ گئی حقیقت کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. اصل میں یہ سیاست سے آزادی چاہ رہے تھے, یہ وہ نعرہ لگا رہے تھے وہ انہوں نے. لیکن ساتھ ہمیں تو یاد آ رہا ہے جو ووٹر اور ورکر ہے اس سے یہ کیسے ریزونیٹ کرتا ہوگا. چلے ہمیں تو چھوڑ دینا, آپ کے خیال میں وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مشکل میں ہے, گرمی ہے, دباؤ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا ہے؟ اچھا, میں نے کچھ چینجز دیکھے سوشل میڈیا کی حد تک. پہلے بہت غصہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو بہت فورس کیا جا رہا ہے. ابھی بھی مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی تکلیف ہم سمجھتے ہیں, آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں, آپ کو خراج تحسین ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی ہے, سیاست سے دستبرداری ہے, یا پھر ایک بریک جو کہا گیا کہ ہم سیاست سے لے رہے ہیں. یہ چیزیں عوام کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ ٹکر کے لوگ ہیں جن سے اڈیالہ جیل کی چند دنوں کی گرمی نہیں برداشت ہوئی. یہ جو انہوں نے مثال دی ہے بی بی کی, وہ میں کل ہی تصویر دیکھ رہی تھی محترمہ کی کہ وہ کس طریقے سے گرمی میں برا حال ہے ان کا. اور پھر نصرت بھٹو کا ایک خط کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ کس طریقے سے تم اپنا گزارا کرو اور گرمی بہت ہے. تو ٹکر کے لوگ تو وہ تھے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تسلیم صاحب اس پہ ذرا واپس آئیے گا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کہ اندر کا ماحول ہے, چونکہ ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہ بڑا ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی لوگ جیتیں گے, میں کمیٹی بناؤں گا. ہی اسٹل تھنکس کہ ان کے پاس ایک اسٹرکچر انٹیکٹ ہے. اتنے بڑے ایکزوڈس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کی کیا کیفیت؟ پارٹی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی یا ہے؟ وہ تو ڈانس پارٹی بھی ہوتی ہے نا, چلے آپ وہ بھی دیکھ لیں. جب میوزک ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے انہیں انتخابات جیتتی ہیں. 2013 کے اندر پرفارمنس دیکھ لیں, 18 کے اندر پرفارمنس دیکھ لیں, ضمنی دیکھ لیں. 2013 کے انتخاب کو اگر کوئی ایسا ویسا بندہ انتخاب کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ جیسا بندہ تو کم از کم. چلے پھر میں آرگومنٹ میں نے کرنا ہے نا, میری سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ سوال کرنے ہوتے ہیں. لیکن چلے ضمنی بھی دیکھ لیں, ضمنی جیتے, مطلب یہ کہ یہ رجسٹرڈ ہیں, سمبل ہے, مشہور ہیں. اب پارٹی کی کیفیت کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ دیکھیں, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ دیکھیں عمران خان صاحب پہلے جب آپ تو کرکٹ سے زیادہ آپ کو دلچسپی ہے, مجھے تو خود اب تو معذرت کے ساتھ یہ مثال نہ ہی دیا گیا تو شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں نا 97 میں یا 2002 میں کرکٹ کے ورلڈ کپ کی یاد بھی تازہ تھی, شوکت خانم کی یاد بھی تازہ تھی. یہ جو بڑے بڑے مالیاتی سکینڈلز ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کی ذات سے وابستہ نہیں ہوئے تھے. یہ مشکوک اور بدنام لوگ بھی ان کے قریب نہیں آئے تھے. تو اگر عمران خان صاحب نے اپنے بل پہ پارٹی بنانی تھی یا جیتنا تھا تو پھر اس وقت کیوں نہ جیتے؟ یہ تو جب 2010 میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آؤٹ کرنا ہے, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, یعنی ایک ایک چن کے آپ دیکھیں. 2002 میں کسی نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا تھا کہ یار آپ وہ پی ٹی آئی کے اس میں جنرل مشرف کو اس نے شکایت لگائی تھی عمران خان نے کہ جی وہ میرے پارٹی میں الیکٹیبلز آ رہے ہیں تو آنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا مثلا شاہ محمود قریشی. تو انہوں نے متعلقہ لوگوں سے پوچھا تو شاہ محمود نے کہا یار اب میں عمران خان کو لیڈر مانوں گا. ٹھیک, تو یہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فلاں فلاں فلاں, یہ جتنے بھی نام ہے
یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹیسٹڈ مہرے تھے. تو آپ اس مفروضے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جماعت ہے, کیونکہ جماعت نہیں تھی صرف جماعت لہٰذا تتر بتر ہو رہی ہے. صرف جماعت دیکھیں, یہ صرف یہ کام نہیں کیا گیا, ان کے لیے میڈیا کو استعمال کیا گیا, تقسیم کیا گیا, ان کے لیے جوڈیشری کو استعمال کیا گیا, مینیج کیا گیا, تقسیم کیا گیا. تو مکافات عمل ہے, جس رستے سے وہ لوگ آئے تھے اسی رستے سے واپس جائیں گے, جس سپیڈ سے آئے تھے اسی سپیڈ سے واپس جائیں گے. جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اس سپیڈ سے نہیں آئے تھے, اس میں کافی مہینے لگے تھے. لیٹ می ٹیک اے بریک. ہے بریک کے بعد واپس اور جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں آئے تھے زیادہ تر, اور شاید جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں واپس چلا جائے, ابھی اس وہ مرحلہ. لیکن عمران خان صاحب بڑے پر اعتماد ہیں اور بار بار استدعا کر رہے ہیں جج صاحبان کے سامنے, ان کی کورٹ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو کیا جج صاحبان کے یہاں سے ان کو خاص انصاف کی توقع ہے؟ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. جس سپیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر لوگ آئے تھے اسی سپیڈ کے ساتھ واپس جا رہے ہیں, لیکن میں اس سے بصد احترام تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جس سپیڈ سے لائے گئے تھے وہ اتنی تیز نہیں تھی. تیز تھی مطلب ڈیزل پہ گاڑی چل رہی تھی, لیکن یہ ہائی آکٹین پہ جا رہے ہیں واپس. تو نصرت ذرا واپس آئیے گا ذرا. نمبر ایک, عدالت سے ان کی بڑی توقعات وابستہ ہیں, اپیل کر رہے ہیں عمران خان صاحب جج صاحبان کو. ڈز ہی ریئلی بلیو کہ جج صاحبان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے جس کے ذریعے ان کو اس مسئلے میں سے نکال پائے؟ جی, انہیں ابھی بھی امید ہے, اور میرا خیال ہے کہ باقی امیدوں کی طرح یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے سر, میرا تو ویسے ہی آج دل ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیے اپنے اپنے ہوتے ہیں, اور آج پتہ لگ گیا کچھ تصویروں سے. لیکن مجھے میں آج کے نہیں اس کی وضاحت کریں, آدھی بات کر کے آگے نہیں جانا, اس کی وضاحت کریں. نہیں, اپنے اپنے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک میاں محمد نے شعر لکھ رکھا ہے نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے مشقیں دے دے کر ایک ککر تے انگور چڑھایا سی, وہ آج کتنے نظر آئے نہیں. لیکن بھائی جان میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, دیکھیں یہ نہیں مروانا, کیونکہ ہمارے ایک میں جلدی سے آپ کو واقعہ سناؤں. ہمارے لاہور میں ایک بیچارے سبات کا ایک غریب آدمی تھا, نام تھا اس کا روزی خان. اس نے شروع ہوتے ہی ایک ممتاز ایک ریستوراں ہوتا تھا, اس کے باہر اس نے ایک ریڈی لگا لی جس پہ وہ بنیان اور انڈر ویئر بیچتا تھا. روزانہ اس پہ چھاپا پڑ جاتا پولیس. ہم لوگ اسٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ, ذرا نیا نیا انقلاب آیا ہوا تھا, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, یار غریب آدمی کیا کر رہا ہے ابھی تو, اچھا وہ بیچارہ بات ہو. اچھا اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہو گیا, اینٹی ایوب اسٹروگر, ہمیشہ کوئی مہینے میں پکڑا جائے. اچھا جب وہ آ گئے نا بھٹو صاحب اقتدار میں, تو انہوں نے وہ تھوڑا سا فیشزم کی طرف مائل ہوئے, تو معراج محمد خان کی پارٹی میں چلے گئے. وہ پھر وہ جلوس نکال لے, اور وہ اچھا انہوں نے اس دوران خواجہ فروز یونین بھی بنا لی, یہ وہ. اب بالآخر یہ ہوا کرتے کرتے ضیاء اللہ کا ہے, ان کے خلاف سٹرگل. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھیوں نے, وہ جو بیچارے باقی ریڈی والوں تھے نا, انہوں نے کہا روزی خان تیری کیڑی پارٹی ہے؟ انہوں نے کہا یار ساڑی مار پارٹی ہے. سو ہم وہ ہیں. تو اپنے اپنے ہوتے ہیں. اپنے پہ یاد آیا, دیکھیے ہماری پیاری پروفیسر جنہیں بولنا آتا ہے لیکچر دیتی ہیں, انہیں بھی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھنا پڑتا ہے. صحیح. اسد عمر نے نہیں پڑھا, اپنے ٹھاٹ سے ڈٹائی کے ساتھ, بلکہ دیکھیے انہوں نے نہیں پڑھا نا بھائی جان, اس کی تو میں بھائی اپنے اپنے میں ادھر کہہ رہا تھا, آج کی کسی اس کے یہ بھی تو کہا نا کہ پارٹی چھوڑی نہیں. ایکٹنگ میں بھی عمران خان کے بعد اگر کوئی دوسرا زیادہ پریٹینڈ کرنے والا اور ایکٹنگ ہے تو وہ ہے, انہوں نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں نا, امیدیں رکھی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں, یہ ان خدا کی بندوں نے, اور جرنیل کا بھائی ہے, اور اپنا بسم اللہ. اچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟ سیکٹری شپ چھوڑی ہے, سیاست سے دستبردار نہیں ہوئے, اور پارٹی بھی نہیں چھوڑی, اور پارٹی بھی نہیں چھوڑی ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ دوبارہ محنت کر کے مجھے لے آنا. ایک کارپوریٹ وزٹ ہے جڑا سٹیو جاب پیدا کیتا سی ماں نے, میں یعنی معافی چاہنا بھائی تو خود ہی کرنا, آئی فون کٹ, پارٹی دی جان چھٹ. اور آنے والے دنوں میں یہ مقابلہ بھی لگ سکتا ہے, اور ان کا کام کرے. آنے والے دنوں میں مقابلہ بھی لگ سکتا ہے. شاہ محمود, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, روزی خان کی طرح ہمار پارٹی ہے, بین بالآخر ہم ہوں گے. میر نے کہہ رکھا ہے, اسی لیے بہت پہلے دوربین تھے کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر,
सर नूसरत साहब के छापा ला लेंगे, फिक्र ना करो। छापा फरोज की मसला है। नहीं, इसमें कुछ उनका अपना कमाल भी दे कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये दोनों बंदे, ये जो जर्नैल साहिबान उनको सियासत में लाए थे, इमरान खान और असद उमर को, ये खुदा के बंदे इनको हॉलीवुड में ले जाते ना तो हर साल ऑस्कर पाकिस्तान के हिस्से में आता। यानी उनको इतना प्रिटेंड करना आता है। और एक वर्ल्ड कप आ गया वो तो संभाला जा नहीं रहा, 2 ऑस्कर आ जाते तो यहाँ पे तो तूफान मच जा रहा था। सलीम साहब आप तो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सियासत की बजाय उधर ले जाते हैं। बट अपनों से आगे भी तो बात चल सकती है ना। आगे जो टिफ है वो शाह महमूद एंड परवेज खटक, जो हम पहले भी बात कर रहे थे नुसरत साहब के साथ, स्टेटमेंट पढ़ी है और जिसने ना पार्टी छोड़ी अभी जेल के अंदर, वो शाह महमूद कुरैशी। बिल्कुल, जरा उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि असद उमर की तो हमने बात की, फिर केपी की तरफ, परवेज खटक साहब की तरफ भी जाएंगे। आपके ख्याल में इसी पोटेंशियल गायब, ही लुक्स रियली सॉलिड नाउ। अभी तक वो जेल के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, गर्मी की शिकायत भी नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, तो वो आपको लगता है कि इवॉल्व और उस बीमारी का जिक्र भी नहीं किया जिसका लास्ट टाइम जिक्र किया था? जी, आपको लगता है? अभी तक देख लें जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सिवाय मेरे ख्याल से अली जैदी के अलावा, जिसने कहा था सर में गोली मार दो मेरे पार्टी नहीं छोड़ूंगा, उसके अलावा किसी ने भी ये बात नहीं की। जो भी आ रहा है कोई ना कोई शिकायत करते हुए आ रहा है, और उनको ऑब्वियसली थोड़ा गोशा तन्हाई में रह के इदराक बहुत सारी चीज़ों का हुआ है। सो शाह महमूद और असद उमर साहब वाली जो मामला है ये आज का नहीं है, ये टिफ तो बहुत अरसे से चल रही है। कौन जा के हाजिरियां देता रहा है और कौन ये पेशियां जो है वो दरखास्तें जो है वो करता रहा है सामने उन लोगों के कि भाई सेकंड नंबर पे अगर किसी को कंसिडर करना है तो वो हमें कंसिडर करें। वो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी अर्जियां डाली गई, अर्जियां यहाँ पे भी डाली गई। अच्छा, ये रादारी अर्जियां डाली गई, बिल्कुल डाली गई। और परवेज खटक साहब को अगेन नुसरत साहब से पहले भी बात हो रही थी कि हम वाकई अंडरमाइन कर रहे हैं, गायब हैं इस सारे में। अब कहाँ है वो? उनका इंकलाब किधर चला गया? वो किधर हैं? उन्होंने क्यों नहीं जेल काटी? उनको क्यों नहीं उठाया गया? वो आपको 9 मई में नजर नहीं आए, उनकी कोई वीडियो नहीं आई, उनका कोई ऑडियो नहीं आया। मुझे वो वाला जो मशकूक किरदार कहते हैं ना, जिसको वो इस पूरे कहानी में चले हमें शक नहीं होना चाहिए, फिर दिलचस्प किरदार है। मुतबादल पीटीआई के अंदर क्रिएट हो रहा है, भले पार्टी हो या ना हो, वोट बैंक तो है, किसी के गिर तो आपने इकट्ठा कर। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक नहीं, 2 जगह होंगी। एक तो जो नई पार्टी बन रही है, जो पहले से लोग जा चुके हैं पीटीआई से, और जो ये अभी गए हैं, जो मज़ीद जाएंगे, हो सकता है ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ ग्रुप है ये तो जहांगीर तरीन की क़यादत में ठीक इकट्ठा होगा। मेरे ख़्याल में जो कुछ फिर इमरान खान के साथ बचेंगे उनको आखिर में फिर शाह महमूद या चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले किया जाएगा। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ा दबंग अपनी असास के बिल्कुल खिलाफ जो है, तवक्कुआत के खिलाफ बयान दिया है। सो अभी जो 3 खड़े हैं मुजाहिद, इनके परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब गायब हैं, लेकिन मौजूद। आप परवेज़ खटक साहब पहले गायब नहीं थे। एक तो पहले उनकी फौतगी हुई थी, अल्लाह ताला उनकी अहलिया की मग़फ़िरत करें। फिर ये था कि उनका कोई वारंट भी नहीं था, इस दौरान वो एक्टिव भी नहीं थे, तो वो किसी चीज़ में शरीक भी नहीं रहे थे। निकालना कौन सा मेरी पूरी बात सुने ना, पूरी बात सुने, पूरी बात सुने। लेकिन 3 दिन हो गए वो मुकम्मल कहीं गायब हो गए, यानी मुकम्मल बिल्कुल ही गायब हो गए, खुद गायब हो गए हैं। तो हो सकता है कि वो ये पश्तूनों की सकाफत के जो बलफेर हैं वो आप हमें समझाते, इससे मुराद क्या है? आप क्या इसकी तशरीह क्या करते हैं? मुकम्मल और पीटीआई को एक दूसरे से जोड़ना। मैं परवेज़ खटक की बात करूँ, पीटीआई की नहीं बात करता, वो तो आपको पता है परवेज़ी सियासत उनके बारे में मशहूर है, वो तो अपने हल्के के अंदर। देखिए 2 चीज़ें हैं तलत भाई, थोड़ा सा सीरियस उस पर। कुर्बानी 2 तरह के, मैं और आप उससे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन अगर मजहबी मोटिवेशन होना तो वो लोग कुर्बानी दे सकते हैं, मार खा सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं। दूसरा, अगर लिसानी और कौम परस्ताना सोच के लोग हों तो वो कर सकते हैं। तीसरा, फिर ये कि डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों से अगर कोई भी आफाकी नज़रिया कोई भी हो सकता है, आफाकी नज़रिया आप कमिटमेंट के लेवल पे पूरे उतरते हों। पीटीआई के साथ इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। मसलन मैं अक्सर इनके मुकाबले में एमक्यूएम की मिसाल देता हूँ
کہ دیکھیں ایم کیو ایم رد عمل کی بنی ہوئی ایک تنظیم تھی، ہزاروں لوگ ان کے مرے تھے، ہزاروں انہوں نے مروائے تھے، لیکن جب سیکنڈ رینک الطاف حسین سے ڈیٹیچ ہو گیا، شاید آج بھی کراچی میں الطاف حسین سے ہمدردی رکھنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ لوگ تھے اس قسم کے۔ اور ایک اور چیز کہ میرا اپنا تجربہ زندگی کا یہ رہا ہے، اب آپ نے پختونوں کی بات کی نا، کہ جو گولی کھا سکتے ہیں اور گولی چلا سکتے ہیں اور جیل کاٹ سکتے ہیں وہ لوگ گالی نہیں دیتے، ٹھیک، اور جو گالی دینے والے اور زبان چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ گولی کا سامنا کر سکتے ہیں اور نہ گولی کھا سکتے ہیں۔ یہاں اکثریت تھی گالی دینے والے، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے گالی سہنے والے بھی تھے۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلندر بلینک میں گالیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی پختون بھی تھا۔ مجھے ایک دن پنجاب کے ایک وزیر نے کہا کہ یار خدا کے لیے یہ تمہارے پختون وزیر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم صبح سے تیاری کر لیتے ہیں کہ آج کابینہ کے اجلاس میں کوئی خان صاحب کی خوشامد کریں گے، کہتے ہیں وہ تمہارے پختون وزیر ہمیں موقع ہی نہیں دیتے، کہتے ایک طرح رکھ لیتا ہے اور دوسرا ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب سے باری نہیں ہے۔ تو یہ وہ لاٹ تھی۔ اچھا، اس لاٹ کو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی امریکی سازش کا، اب ان کا سارا تکیہ ہے امریکہ اور زلمہ خلیل زاد اور ان پہ۔ دوسرا، انہوں نے ان کو جہاد کا کہا، لیکن جہاد اگر وہ پی ڈی ایم کے خلاف رکھتے تو پھر بھی کچھ بچت ہو جاتی۔ انہوں نے ان کو ان سے لڑوا دیا جن کا نعرہ جہاد تقوی جہاد ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ I have to take a break here۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ نصرت چلے یہ تو طے ہو گیا کہ پی ٹی آئی جس شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے شکل اس کی بہت مختلف ہوگی۔ کیا اس کی صورت نکلے گی، کس کے گرد گھومے گی، وہ تو طے شدہ ہے۔ ابھی صافی صاحب نے ذکر کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی، لیکن میں دوبارہ جوڈیشری کی طرف آنا چاہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کا ایک اپنا بھی ملاقڑہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خاموش قسم کا ہے، بعض اوقات آوازیں آتی ہیں لیکن ملاقڑہ ہے۔ واقعتاً جوڈیشری اس سیاسی مسئلے کے اندر چھلانگ لگائے گی یا اپنے مسائل طے کرتے کرتے بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے؟ ہاؤ ڈو یو فور سی دا فیوچر؟ میرا اپنا خیال ہے جی، یعنی پارٹی لسٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا بات سنیں میری، سو موٹو کا کتنا شوق تھا، یوں بندہ رہا ہوا آپ کے حکم کے تحت نالے ایم پی او، پھر آپ نے رہا کیا، پھر ایم پی او، پھر رہا کیا، آپ کتنی مرتبہ یہ کروائیں؟ 4-5 مطلب گرفتار نکلتے ہیں۔ اور ایک فقرہ جو ہے وہ ہر صورت میں دہرانے کو مجبور ہو جاتا ہوں تاریخ کے حوالے پہ، جو اسٹالن نے اپنے مشیر کو کہا تھا پاپا روم کے حوالے سے کہ ہاؤ مینی بریگیڈز ہی ہیز، تو بندیال صاحب یا تے اپنے کوئی اپنے قبیلے کو بندہ کھڑا کرن، وہ تھے بڑے کاٹے کرنے تو کاروبار میں لگے نا، تو وہ اپنے کاموں میں یا تو کوئی اپنا ان کے پاس ملیشیا ہو یا کوئی اسپیشل فورس ہو، اس کے امکانات تھے۔ فرض کریں اگر ایف ایس ایف کام کر رہی ہوتی اس زمانے کی تو بھائی چلیں ان کو آرڈر کر دیا کہ جی یہ، لیکن 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی ڈیڈ آفر کہ ہم آپ کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سیسا پلائی دوار، اور ہمارے ورکر آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں تو آپ کے ورکر تو ساتھ کھڑے تھے، لیکن آپ کے ورکروں کو بیچاروں کو جب وہ ضمانت دیتے ہیں اور پھر پڑے جاننے دیتے، ٹی وی تے آ کر نسی پارٹی بھی چھڑ دیتی، جیسے آبدیدہ زیادہ ہوتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ان کی آبدیدگی جب آ جائے نا حالت، تو جب آ گئی بات حاکیوں والی ججوں کو بچانے کے لیے، تو وہ مولانا صاحب نے دکھا دیے کہ آ جاؤ جی بھائی بسم اللہ آ جاؤ، ایک وہ تحفظ کریں ایک نہ کریں، تو اس میں کیا فائدہ؟ لیکن آپ کے خیال میں کوئی بڑی انٹرونشن نہیں؟ میرا خیال ہے سر یہ کوئی آئی ڈونٹ تھنک ان دا گیون سچویشن، اور خاص طور پر یہ آرمی ایکٹ سر یہ میں نے نہیں بنایا، یہ 1952 میں بنا تھا نا، اور میرا خیال ہے اس کا اوریجن پنڈی سازش کیس ہے۔ جی بالکل یہی ہے نا سر؟ جی بالکل۔ اب اس میں سویلین بھی رگڑے گئے تھے نا، شاعر انقلاب جناب فیض احمد فیض، جی بالکل، ایک سجاد ظہیر صاحب تھے بننے بھائی، جنہوں نے جان چھڑائی اور پھر انڈیا چلے گئے واپس، انہوں نے کہا نہیں اس ملک میں انقلاب لانا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح بات کھل کے کریں، تو اس میں گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش کیسے نکالیں گے نا؟ یا تو آپ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے، آپ نے ابھی تک نہیں کی۔ آپ دیکھیے سر، ہم لوگوں کو یہ بات ابھی یہ اسی دور کا واقعہ ہے نا، کچھ دن پہلے کا، ہمارے گجرانوالہ کے ایک میجر جنرل ریسپیکٹڈ عسکری صاحب، ان کا بیٹا، اس نے ایکسٹینشن کے بارے میں خط لکھ دیا تھا نا۔ جی بالکل۔ تو بندیال صاحب ان دنوں بھی جج تھے۔
So you think ان تیلوں میں عمران خان کے لیے تیل نہیں ہے؟ اب نہیں کیونکہ ان کا دیکھیے 9 مئی سے پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید اندر سے پتہ نہیں، علم الاعداد کا ایک بندہ میرے ساتھ 76 کو بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں 76 ابھی 7-6 کا کوئی پتہ نہیں کیا چکر ہے ان کا کوئی. مجھے تو سیدھی سیاست نہیں سمجھ آ رہی. آپ علم الاعداد میں 76 کا جو ہے وہ میں کیسے کہا تھا کہ بھئی 76 نمبر جو ہے نا وہ کوئی تقریباً 4-5 لوگوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے ان کے پہ، تو کوئی ایسے کہ کوئی ڈویژن شوی ہے وہ ایرنر آؤٹ سائڈر نل. مقصد ہے کہ ایک خان صاحب عجیب آدمی نے وہ خدا دا واسطہ جے ایک ریٹائر ہوئے میجر کلوں فوج دی اندر دی کہانی سمجھتے پہ ہوتا یہ جو کر رہے ہیں نا رب دا نا جے یو ور پرائم منسٹر یار، اور آپ ریلائے کس پہ کریں. تو عمران خان کے آپشن کیا ہے؟ ابھی بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کے اندر انہوں نے مراد سعید کے بارے میں بات کی اور کہا کہ ارشد شریف کو جیسے ایجنسیز نے مروایا ویسے مراد سعید کی جان کو بھی خطرہ ہے، لہذا چیف جسٹس صاحب آپ اس کے اندر انٹروین کیجئے. عمران خان کے واقعتاً آپشنز نہ ہونے کے برابر ہیں. وی ہیو بین ڈسکسنگ اٹ. کوئی ایسی آؤٹ آف دا باکس آپشن یو تھنک ہی کین ایکسرسائز؟ دیکھیں میں نے یہ آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی لاسٹ تھرسڈے کو بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک بند گلی میں، ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں، ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے. بالکل صحیح کہ ان کے سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کی جو خواہشات ہیں یا امیدیں ہیں وہ وابستہ ضرور ہیں. آپ آج ایک نئی جو انہوں نے آئینی پٹیشن دی ہے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ جس میں انہوں نے نواز شریف کے ریموول کا بھی سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے یہ ریونج لے رہی ہیں مریم بی بی، کیونکہ یہ فوج کا جو بھی معاملہ ہوا ان کے والد صاحب کو نکالنے کا یہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا، تو یہ ہمارے اور فوج کے درمیان درار ڈال رہی ہیں. ساری مریم کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قیادت کو، ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو تو یہ پتہ نہیں ہے، نہیں پتا. عمران خان صاحب کے بیان بھی نہیں پتہ ہیں، عمران خان صاحب کے جو ریسنٹ بیان ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتہ ہے. مطلب مریم کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے جب خان صاحب کے اپنے بیانات کافی ہیں. اینڈ سیکنڈلی جو بھی پارٹی کی ہم بات کر رہے تھے، میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے 50% جو پنجاب سے نیشنل اسمبلی سیٹیں جیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، وہ پارٹی سوئچ کر کے آئے ہوئے تھے. بالکل صحیح. سو اس میں اوبویسلی یہ سارے لوگ بھی شامل ہیں. آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ نظریہ تو نہیں تھا ان کو ایک مزید سبز باغ دکھا کے کہ آپ کا آنے والے دنوں میں فیوچر جو ہے پالیٹکس میں ایٹ لیسٹ سیکیور ہو جائے گا. سو وہ اسی طریقے سے نکلیں گے، وہ ریت کی دیوار ہی ثابت ہوں گے. اینڈ سیکنڈلی یہ جو بہت سارے لوگوں کا اس وقت ہاتھ رہا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہیں، نہیں ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، میری جو اطلاع ہے، اور یہ 9 مئی کی کانسپریسی میں بھی بہت سارے ہم ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا بھی ذکر سن رہے ہیں، ان کے بھی سوشل میڈیا پر میسیجز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ان سب کی فہرستیں بھی تیار ہو گئیں. وہ مراد جو ہیں وہ تو اسی ادارے سے لے رہے ہیں نا. کون چھوڑتا ہے پینشن؟ کچھ لوگ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، پینشنیں بند ہو بھی جائیں تو اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. جوڈیشری، آپ کی ریفلیکشن جوڈیشری پر کیا ہے؟ کیا وہ ایک ایسا ہے سورس جس سے عمران خان صاحب کو کچھ؟ دیکھیں میں یہ تو عرض کرتا ہوں نا کہ یہ جوڈیشری ہم لوگ یا پولیٹیشین، ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی، ہمیں اخلاقی قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جب آپ ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں تو پھر بندوق والوں کی جیت ہوتی ہے. ٹھیک. تو ایک تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ججز ہیں، ماضی میں جو ججز اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا انہوں نے اگر انسانی حقوق اور میرٹ پہ فیصلے دیے ہیں، وہ تو کیمپ کے دوسری طرف کھڑے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ جو میں کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ ایک مکافات عمل کا عمل جاری ہے. آپ دیکھیں کہ اس آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں کے تحت خیبر پختونخوا میں تو یہ سالوں سے قائم ہے. اس کے تحت جو سزائیں دی گئی تھی اس کے خلاف جسٹس سیٹھ وقار نے 2019 میں فیصلہ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی ایکٹ غیر قانونی ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے کچھ بنیادی تقاضے انصاف کے پورے نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے 197 لوگوں کی رہائی کا حکم دیا. عمران خان کی حکومت ان کے خلاف ان ججوں کے پاس آئی اور آج تک اس پہ سٹے چل رہا ہے. آج وہ کس منہ سے یعنی یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جی یا آپ اس طرح کی عدالتیں نہیں بنا سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا تو ادھر سے سٹوکار کے اس پہ سٹے چل رہا ہے. سو زیرو ریلیف فرام جوڈیشری. تو یہی نہیں. اچھا پھر اگر بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ چاہیں بھی
تو نہیں کر سکتے، تو قوت نافذہ نہیں رہی. اچھا تب یہ جو اخلاقی بنیاد جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب اخلاقیات نہیں رہی تو پھر تو جس کے پاس طاقت ہوگی نا تو پھر وہی جیتیں گے نا. جب آپ لوگوں نے آئین کو ایک طرف رکھا، قانون کو ایک طرف رکھا، سینئر موسٹ جج کو چھوڑ کے آپ مخصوص بینچ بناتے رہے، آپ مخصوص کیسز اٹھاتے رہے، آپ کی ذات سے متعلق کیسز تھے، آپ اس کی خود سماعت کرتے رہے، تو آپ کو اب اس صورت میں جواب دیتا ہے کہ مل گیا کہ آپ ضمانت دیتے ہیں وہ اندر کرتے ہیں، آپ وہ ضمانت دیتے ہیں وہ اندر کرتے ہیں. تو وہی اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ہتھیار تھا، عدلیہ کا ہتھیار ہے بلند اخلاقی معیار، وہ ان کے پاس نہیں رہا. دوسرا، آپ جس بندے کو ریلیف دے رہے ہیں، جس کو انصاف دے رہے ہیں، وہ بندہ ہے جو سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا ہے، جو پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوا ہے، جو سول نافرمانی کا اعلان کر چکا ہے، جو ان ججز کے ساتھ یہ کر چکا ہے، اور جو اس وقت لوگ یہ سوال تو ضرور پوچھیں گے کہ آپ علی وزیر کو تو اتنے عرصے میں انصاف نہیں دلا سکے. منظور پشتین نے نہ کبھی بندوق اٹھایا ہے اور نہ کبھی کسی جگہ پہ حملہ آور ہوا ہے. مولوی ہدایت الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا. اور دوسری طرف آپ جس کے کہنے پہ آپ کے شہداء کی یادگاروں پہ آپ کی طاقت کے علامت یعنی سیکیورٹی کی علامتوں پہ اس پہ حملے ہوتے ہیں، آپ اگلے دن اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں. ان تمام باتوں کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ صبح کم از کم آپ کے خلاف 75,000 ٹویٹس جو ہیں آپ کے خلاف ہونے چاہیے. لیکن مختصر میں آپ کے آگے اعتراف کرتا ہوں بھائی صاحب کہ میرا دل بہت کمزور ہے، اور میرے اندر جو ہے نا جو آدمی جب گرا ہوا نا تو تھوڑی سی ممتا ہے. صحیح. تو میں دیانتداری سے عمران خان کے آگے ہاتھ جوڑ کے مشورہ دیتا ہوں کہ سر، آپ کو طاقت کا سرچشمہ کہیں اور سے ڈھونڈنا پڑے گا، سیاستدانوں سے رجوع کریں. یہ اصغر خان نے سب سے پہلے لفظ کہا تھا کوہالہ کے پل پہ پھانسی دوں گا. 1981 میں کس کے ساتھ بیٹھے؟ جہاں سے بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ ایم آر ڈی کے لیے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کو انگلینڈ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پاکستانی کو اتنا بھی نہیں جانتے اتنا عام پاکستانی ہیں. میری ان کو مشورہ ہے کسی بہانے پھل لے کر نا فریاد تالپور کے یہاں چلے جائیں اور کہیں ادی مجھے معاف کر دیں، اور پھر بلوچوں کی محبت، اور پھر اس کو نہ کرنے والی آپ نے ان کے لیے امتحان ہی ایسا ڈال دیا ہے. ویسے نہیں تو اچھا اگر یہ نسخہ کارآمد نہ آئے، کیونکہ وہ لائے گا تو کرامت ہوئے گا نا. لیکن ان کا پرابلم ہی یہ ہے نا میرے بھائی کہ یہ برطانیہ کو برطانیہ والوں سے زیادہ جانتے ہیں، کاش کے تھوڑا سا پاکستان کو سمجھ لیا ہوتا. آپ کس اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نہ کرنے والی بات ہوئی؟ تو نہیں کریں گے. جس بندے کا سیاست کا اصول یو ٹرن لینا ہو، جو بندہ کہہ رہا ہو کہ میں مر جاؤں گا پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا، ایک دن عدالت جاتے ہیں کہ مجھے پارلیمنٹ استعفے منظور کرے، دوسرے دن جاتے ہیں میرے استعفے ناقبول کرے، ایک دن وہ شیخ رشید کو کہتے ہیں میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، اگلے دن اس کو اپنا بندہ خاص رکھ لیتا ہے. اب ان کے بارے میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے جو لیکن صافی صاحب کی خواہش یا امید چلیں ہو سکتی ہے کہ شاید وہ اس پہ بھی کر لیں جتنے بھی بے تحاشا یو ٹرنز لیے ہیں، یا ادارے کے بھی جو ان کے فین بوائز تھے وہ بھی ان کا کچھ نہیں اب بگاڑ سکے. یہ جو کام ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے خان صاحب پھر بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا تعلق یو ٹرن سے نہیں ہے، اس کا تعلق پہاڑی ایگو کی پہاڑی سے نیچے اترنے کا ہے. وہ وہاں پہ یو ٹرن لیتے ہیں ایگو کی پہاڑی سے نیچے. لیکن بھائی صاحب بھی تو کام نہیں ہوں گے نا، معادات میں یہ آ گیا کہ ان کے پاس جانا چاہیے. معاملہ سیاست کا حل جو ہے یہ تو نہیں، وہ اگر کسی اور علم میں یہ آ گیا کہ ادھر جانا چاہیے یہ تو نہیں. بلکہ میرے تو یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ جن لوگوں سے وہ ملنا چاہ رہے تھے، جب ان سے بڑی منت لگی تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ پرائم منسٹر سے رجوع کر لیں، وہ اگر ہمیں کہہ دے تو ہم تب آپ سے مل سکتے. تو دیکھیں عمران خان صاحب سے آپ کسی بھی کام کی یار آپ اسد عمر سے یہ توقع کر سکتے تھے جو کرنا کیا.
ایبسولوٹلی یس. میں آپ کو آج بالکل, اور یہ میں اپنے 2 اینکر دوستوں کو پہلے کہہ چکا ہوں, ایبسولوٹلی یس, ایبسولوٹلی. عمران خان سے یہ توقع لیکن کیوں نہیں آپ, کرتے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ تجزیہ کرتے کرتے عمران خان کا تباہ لگا رہے ہیں, جو کہ میں نہیں چاہتا. اور مجھے نہیں میں نے تو کہا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. ہاں, اور وہ یہ والا مشورہ پورا نہیں ہوگا. یار میں آپ کو بہت افسوس, یہ مشورے پہ عمل نہیں. آپ نے ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی ایک مرد کے اندر اتری ممتا کو ریکگنائز نہیں کیا. مجھے اس پہ نہیں, آپ امریکہ نے نکالا, وہ بندہ جا کے نہیں ہونے کا بھائی, یہ نہیں, I have to leave it there. چلے شکر ہے آپ مان رہے ہیں. یہ نہیں ہونے کا بھائی, I have to leave it there.